بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جہاں جہاں تک میری آواز سنی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ ہر کسی کی مشکلات آسان فرمائے۔ آج کا ٹاپک، آج کا موضوع کرتے ہیں شروع۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں، ساتھ ہی گھنٹی کے بٹن کو دبانا مت بھولیے تاکہ پر وقت آپ کو ویڈیو مل سکے۔ تو آج کا جو ٹاپک ہے ہمارا، بیوہ عورت کی زندگی اسلامی عکس میں اور یورپی عکس میں اور ہندو دھرم عکس میں کیا ہے۔ تو ویڈیو کو پورا سنیے، دیکھیے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، غمگین چہرہ والی وہ عورت جس کا شوہر مر گیا اور اس نے اپنے بچے کو دیکھ کر صبر کر لیا، اس طرح جنت میں ہوگی، یعنی کہ ایک ہی جگہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیوہ خواتین سے نکاح کر کے مثال قائم کی ہے، اور وہی خواتین آج امت کی مائیں ہیں۔ بے شک اسلام نے عورت چاہے کمواری ہو یا بیوہ، اسے بے شمار حقوق دیے ہیں۔ بیوہ عورت کی زندگی کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا، بلکہ بیوہ کی عزت و توقیر کو بڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایسی عورتوں کے ساتھ شادیاں کی ہیں، بلکہ اسلام میں ایسے عمل کو پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ اب چلتے ہیں یورپی عکس میں۔ یورپ نے عورتوں کو قدر کا مقام دیا یا تحقیر کا مقام؟ یورپ نے عورت کو مزدور، ڈرائیور، سیکرٹری، استقبالی عورت، ویٹر، ایئر ہوسٹس، حتیٰ کہ بازاری عورت بنا دیا۔ کیا یہ عورت کی آزادی ہے یا غلاموں جیسے کام؟ اور دوسری طرف اسلام نے عورت کو گھر کی مالکہ اور ادھر جنت میں حوروں کی سردار قرار دیا ہے۔ بے شک یورپ کی ایک خاتون نے اس بات کا مقدمہ انگلینڈ کا ایک شہری میں درج کرایا کہ میرے خاوند سے مجھے میرے حقوق دلائے جائیں، وہ اس لیے کہ میں نے عالم بیوگی میں اس کے ساتھ شادی کی۔ شادی سے قبل اس کی بیوگی کا علم نہیں تھا، لیکن جب اس کو پتہ چلا تو اس نے مجھے چھوڑ دیا، لہذا مجھے میرے حقوق دلائے جائیں۔ یہ ایک نہیں، ایسے بے شمار واقعات پورے یورپ کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں کہ بیوہ کی مسلسل تحقیق و تذلیل ہو رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں ہندو دھرم۔ ہندو دھرم کی بیوہ کی زندگی، اس کے عکس کیا ہے؟ تو آگے چلتے ہیں ہندو دھرم کی بیوہ کی زندگی، ان کا عکس۔ میں نے ایک مجمع کو دیکھا کہ جن میں مرد، عورتیں اور بچے تھے، تو خواتینیں بہت زرق برق لباس کے ساتھ خوبصورت سواریوں پر سوار تھیں، اور لوگ انہیں اپنے مردہ رشتہ داروں کے لیے پیغام دے رہے تھے۔ معلوم ہوا کہ یہ دونوں عورتیں بیوہ ہیں اور یہ سومنات کے بڑے مندر میں ستی ہونے کے لیے جا رہی ہیں۔ وہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، ایک بہت بڑا حوض جس میں منو لکڑیاں جل رہی تھیں، جن کے شعلے اور لپٹتی دور سے انسان کو لپیٹ میں لے رہی تھیں۔ وہ عورتیں سواری سے اتریں، منہ ہی منہ میں کچھ پڑھا اور اس آگ میں چھلانگ لگا دی۔ تمام مجمع ایک خاص لفظ کا بار بار تکرار کرنے لگا، اور اوپر سے مزید تیل اور لکڑیاں اس حوض میں پھینکی جانے لگیں۔ میں اس منظر کو نہ دیکھ سکا اور بے ہوش ہو گیا۔
اور ہوش آنے کے بعد بہت عرصہ تک بیمار رہا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا ٹاپک، بیوہ عورت کی زندگی اسلامی عکس میں اور یورپی عکس میں، ہندو دھرم میں عکس میں یہ کیا تھی۔ تو ہمارے جو اسلامی عکس میں آپ کو میں نے سنایا کہ اسلام نے عورت کو گھر کی مالکہ بنایا ہے اور ادھر جنت کی حوروں کی سردار۔ تو یورپی عکس میں بھی سنا آپ نے، اور ہندو دھرم کے عکس میں بھی سنا کہ ان کی عورتوں کی زندگی، بیوہ عورتوں کی زندگی، عام عورتوں کی زندگی کیسے ہوتی ہے۔ تو الحمدللہ ہم ایک ایسے مذہب میں ہیں جس میں ہمارا مذہب بہت پیارا ہے۔ ہمارے کردار، اخلاق جو ہمارے مذہب میں ہیں بہت اچھے ہیں۔ عورتوں کی پردے میں رکھنا، عورتوں کو باہر نہیں جانے دینا، گھر کے کام میں مصروف رہنے دینا، اور ان کو ہر چیز مہیا کرنی گھر میں، تو یہ ہمارے اسلام میں ہے۔ آج کا ٹاپک ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری ویڈیو، ہمارا ٹاپک آپ کو پسند آیا ہے۔ اگر پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے۔ اتنی سردی میں ویڈیو بنانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تاکہ میرے علم میں، آپ کے علم میں، جو بھی سنتے ہیں دیکھتے ہیں ان کے علم میں اضافہ ہو۔ یہ ویڈیو شیئر کر دیا کریں صدقہ جاریہ سمجھ کے۔ ہمارے چینل پہ ایسی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں گی۔ ہمارے چینل کا نام ہے ٹاپک سائنس اور سنت۔ تو آج کی ویڈیو ہم کرتے ہیں یہیں پہ ختم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔